بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ الحمدللہ میں نے 266 جو قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں اس کا تجزیاتی کچھ تکا کچھ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ کر کے کس طریقے سے میں نے اس ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے کہ میرا اس کو یہی سمجھے کہ میرا ذاتی خیال ہے، اور میں نے اپنے ذاتی اندازے سے دوستوں سے کوئی مشورہ کر کے دوستوں کی رائے لے کر جو اس علاقے میں تھے جہاں جہاں مجھے میسر آئے وہاں سے میں نے ان کی رائے لی اور اس سے اپنی آپ کو وہ جو ہے وہ اپنی رائے کو ڈیولپ کیا، اور پھر وہ سارا تجزیہ میں نے کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ پھر میں نے آپ کو مختلف اسمبلی جو مطلب مختلف صوبوں کے نتائج بھی آپ کو چاروں صوبوں کے نتائج اسلام آباد کے نتائج بھی بتا دی۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قومی اسمبلی میں یہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جب جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر حکومت کس کی بنے گی اور پھر کس طرح اپوزیشن بنائی جائے گی، یہ اندازے سے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ ٹھیک ہوں گی باتیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ پاکستانی سیاست میں آپ سب بھی یہ اندازے آسانی سے کر سکتے ہیں، کہ میں نے کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس کوئی استعمال نہیں کی ہے۔ یہ ہم اپنے گھروں میں چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں اور اسی سے ہماری یہ رائے ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں نے صرف یہ کیا کہ ولاگ کر کے آپ لوگوں کو اپنی رائے میں آپ لوگوں سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ تو چلیں ہم جلدی سے 266 جو سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں اس کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میری نظر میں کیا بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سارے بندے آزاد ہیں، لیکن میں نے ان کو پی ٹی آئی میں ہی فی الحال شامل کیا ہے۔ آزاد ایک رکن ہے، وہ غالباً سندھ سے تھے۔ قومی اسمبلی میں ایک آزاد نشست ہے، اور بی این پی جس کو ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کہتے ہیں ان کو ایک نشست ملے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کے پاس 2 نشستیں ہوں گی، اور پی ایم ایل کیو جو ہے ان کے پاس 2 نشستیں ہوں گی۔ بی اے پی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی ان کے پاس 1 نشست ہوگی۔ جمہوری وطن پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں 1 نشست ہوگی۔ جو آئی پی پی ہیں جس کو اب استحکام پاکستان پارٹی کہتے ہیں ان کے پاس 3 نشستیں ہوں گی، میرا یہ اندازہ ہے۔ اور جی ڈی اے جو وہاں پہ اتحاد بنا ہے سندھ میں ان کے پاس 4 نشستیں ہو سکتی ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ 6 نشستیں کراچی سے حاصل کر پائیں گے، میرا خیال ہے۔ زیادہ ہو کم ہو مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کریں گے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے پاس 11 سیٹیں بن رہی ہیں میرے حساب سے، اور جے یو آئی فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ان کے پاس 12 سیٹیں آ رہی ہیں۔ اب جو ہم جس کو آپ آزاد کہہ رہے ہوں گے وہ اصل میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، ان کو میں نے پی ٹی آئی میں ہی شامل کیا ہے۔ ان کے پاس پورے پاکستان میں 30 نشستیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ 52 سیٹس یعنی کہ 52 نشستیں ان کو حاصل ہو سکتی ہیں میرے حساب سے۔ تو باقی رہے گی ایک جماعت، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس کو لیڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ وہ 132 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ رہنے والی جماعت ہو سکتی ہے۔ اور
یہاں پر بڑا آسانی سے یہ بھی بتا دوں کہ حکومت اگر ایسا ہوا، مطلب اس سے کم و بیشی ہوگا، حکومت اگر بنتی ہے، اگر وہ بنانا چاہیں گے تو ایک مضبوط حکومت بنانے کے لیے جو پاکستان کے مسائل اور ہمارے اور آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، وہ بہترین اتحاد حکومت میں بنتا ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یہ اگر دونوں جماعت مل جائیں تو حکومت کریں تو یہ ایک اچھا کمبینیشن بھی ہوگا اور حکومت بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی، مطلب قانون بنانے میں ان کو دشواری نہیں آئے گی اور لڑائی جھگڑے سے وہ بچے رہیں گے۔ اب رہ گئی کہ جو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو آزاد اراکین ہیں وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت کر سکتے ہیں، جیسے وہ مسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی اور جماعت ایک کسی اور میں شامل ہو کے تو وہ اپنے اراکین کو ادھر ادھر جانے سے بچا لیں شاید، لیکن اگر وہ جاتے ہیں کہیں یا نہیں جاتے ہیں تب بھی میرے ذہن میں اس کا ایک ہی ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں، مطلب جیسے جے یو اے فضل الرحمان صاحب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے، اور جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، بی این پی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، باپ، جمہوری وطن پارٹی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، اے این پی، پی ایم ایل کیو، آئی پی پی، ان سب کو ملا کر ایک اپوزیشن بنائی جا سکتی ہے جو حکومت کو مثبت جو ہے اختلاف کرے اور اس کو جان بوجھ کے ڈیریل نہ کرے۔ یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہوگا۔ اس میں پی ٹی آئی والے کچھ شامل ہونا چاہیں، نہ شامل ہونا چاہیں، لیکن پی ٹی آئی اگر مطلب مجھے تو اس کا صحیح ابھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں، انہی جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں تو اپوزیشن میں تو بیٹھنا ہی ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور سولو بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں ایک گروپ کی حیثیت میں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا مطلب خدمت اگر وہ کرنا چاہتے سب مل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے سیٹیں بھی جتوا دی ہیں، میں نے وہ حکومت بھی بنوا دی ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ قدم ضرور رکھ سکتا ہے۔ مسائل سے، اختلافات سے ہم بچتے ہوئے یہ ساری جماعتیں مل کر خدمت کر سکتی ہیں، اور جتنا پیچھے نقصان ہو گیا ہے خدا کرے ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ میری اس مطلب جو تجویز میں نے دی ہے اس سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو برائے مہربانی ضرور کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر اتفاق ہو تب بھی بیان کر دیجیے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کل شام 5 بجے کے 1 گھنٹے بعد 6 بجے کے قریب نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا جو نتائج آتے جائیں گے وہ میں اپنے ولاگ کے ذریعے آپ تک پہنچاتا رہوں، اور یہ بھی بتاتا رہوں کہ یہ ہمارے تجزیے سے مماثلت رکھنے کا نتیجے، مطلب یہ ہماری جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی، ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا، یہ نتیجہ اس کے ساتھ میل کھاتا ہے کہ نہیں، اور ہمارے نتیجے سے یہ الٹ ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔